بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران آیت 19 سے 20 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین۔ 19 سے 20 آیت کا جو پس منظر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت واضح کرنے کے بعد بتایا کہ اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ علم کی کمی نہیں بلکہ حسد اور سرکشی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اگر لوگ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آیت 19 آ جاتی ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک بہترین دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حقیقی اور مقبول دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی دعوت دی۔ اہل کتاب کے پاس اللہ کی طرف سے علم اور کتاب موجود تھی، لیکن انہوں نے حق واضح ہونے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس اختلاف کی بنیادی وجہ حسد، ضد اور سرکشی تھی۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے باوجود اگر انسان تکبر اور حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ آیت 20 آ جاتی ہے 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر اہل کتاب یا دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں بحث کریں یا جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی میں نے اپنا چہرہ اللہ کی سمت کی طرف کر دیا، اور میرے پیروکاروں نے بھی، یعنی جو میرے ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، یعنی میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے احکام کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم بھی اللہ کے سامنے جھک کر اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، لیکن اگر منہ موڑ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ واقعہ اور یا اس میں پس منظر جو ہے اس آیت میں وہ ہے، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ دین کی دعوت دیتے وقت بحث و جھگڑے کی بجائے حق بات واضح کر دی جائے۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی ہم نے صرف اپنی جو صاف بات ہے وہ لوگوں کے سامنے پہنچا دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کی انکار کی ذمہ داری خود ہی پر تھی۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ ہے دین کی دعوت حکمت اور وضاحت کے ساتھ دینی چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام حق بات پہنچانے ہے، کسی کے دل کو زبردستی بدلنا نہیں۔ اور اسی طرح ان لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی جو مان لے دل سے تو وہ آ جائے، ورنہ زبردستی کسی نے قبول کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے مکمل عاجزی اور فرمانبرداری ہی اسلام کا اصل مفہوم ہے۔ ان آیات کا خلاصہ اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف علم آنے کے بعد حسد اور سرکشی کی وجہ سے ہوا۔ آیت 20 کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے پیروکاروں کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان کریں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے لیے فائدہ پائے گا، اور جو انکار کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ وما اختلف، اور نہیں اختلاف کرتے، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو آ چکا اس کے پاس علم، بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیا سرکشی یا ضد، بینہم آپس کی۔ ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع، جلد، حساب لینے والا ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ جو مطلب انہوں نے دین کے درمیان اختلاف نکالا ہے وہ آپس کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے، یعنی کبھی نافرمانی ان کے درمیان آ جاتی ہے، کبھی شرک آ جاتا ہے، یا کبھی کوئی اور ان کے آپس کی ضد آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس لیے تو یہ صرف دین انہوں نے اسی لیے ہی وہ کیا ہے۔
اختلاف صرف اس وجہ سے آیا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ومن يكفر اور جو کوئی کفر کرے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا. فإن حاجوک بس پھر اگر حاجوک وہ جھگڑا کریں تم سے فقل بس فرما دیجیے اسلمت میں نے فرما بردار کر لیا وجہ اللہ ہی اپنا چہرہ اللہ کے لیے من اتبعن اور اسی کی فرما برداری کے لیے یعنی اسی کی پیروی کے لیے. وقل اور کہہ دو للذین ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب والامیین اور ان پڑھوں کو اسلمتم کیا تم نے بھی متی کیا یعنی کیا تم بھی فرما بردار ہوئے کیا تم نے بھی اسلام قبول کیا. فإن بس پھر اگر اسلم وہ متی کریں یعنی وہ سلام کریں فقط بس تحقیق کہتا تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وإن اور اگر تولو تو پھر جائے فإنما بس بے شک فإن تولو فإنما بس پھر وہ پھر جائیں گے فإنما تو بس نہیں علیکہ آپ پر بلاغ آپ پر تو صرف بس یہی ہے کہ پہنچا دیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا بالعباد اپنے بندوں کو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرا پیرو یعنی یہ میرا جس کی میں پیروی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے یعنی میں اور میرے ساتھ جتنے میرے مطلب پیروکار ہیں وہ سب ہم اللہ کے فرما بردار ہو چکے. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو مطلب کیا تم اسلام لاتے ہو. اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں گے اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم.